ایسی کچھ اپنے خاندان کی کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو۔ سوار علی بادشاہ ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کو سناد شاہ بادشاہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کو سائیں غفور شاہ بادشاہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کو سائیں مبارک علی شاہ بادشاہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کو بابا حیدر علی بادشاہ جنہیں آپ بابا غلام شاہ بادشاہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جو اصل حقائق، اصل زندگی کے رنگ، اصل چیز، ان کی محنت، ان کی زندگی کے ابتدائی ایام جو انہوں نے یہاں پر گزارے اور کتنی مشکلات سے اور کیسے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ہمارے دادا کے پاس سے، اپنے والد سے کچھ تحریریں موجود ہیں، کچھ میرے لکھی ہوئی چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہماری سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں اور جو ایکچول ان کی ایک ایک چیز ہے، اور کیسے سائیں کریم شاہ بادشاہ کا مزار کیسے دریا کے بیچ میں آیا، اس کے بھی اصل اس کے اندر کیا چیز تھی، کیا کرامت تھی۔ تو جب راجہ بلدیو سنگھ کی عمر، آپ کو پتا ہے کہ راجہ موتی سنگھ کی اولاد نہیں ہوتی تھی، بہت دیر سے اس کی اولاد ہوئی، تو راجہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کا وارث نہیں ہے۔ تو راجہ موتی سنگھ کی جو رانی تھی وہ خانقاہ اعلیٰ پیر آئی، تکیے پر آئی، اور اس نے آ کے کہا کہ سائیں صاحب آپ دعا کریں، میری اولاد نہیں ہوتی اور راجہ موتی سنگھ دوسری شادی کرنے لگا ہے، میں نہیں چاہتی وہ دوسری شادی کرے۔ تو آپ نے اسے کہا کہ پانی لے کر آئے اور نیم کے پتے اس میں ڈالے اور آپ نے دعا دی، آپ نے کہا جا پی لیتن رب پتر دیسی ادا نا تو بلدیو رکھنا ہے۔ تو راجہ بلدیو سنگھ اس رانی سے پیدا ہوا۔ یہ واقعہ ہے اعلیٰ پیر کا، سوار علی بادشاہ کا۔ سبحان اللہ۔ تو وہی راجہ بلدیو سنگھ تھا، چھوٹی عمر تھی، پیر گلاب شاہ ان سے بڑے تھے۔ تو نالا بتاڑ ہے ایک ادھر ہی پونچھ میں، تو وہاں پر مبارک علی بادشاہ کا اور کریم شاہ بادشاہ کے مزار وہاں پر تھے پہلے، اس نالے کے قریب ساتھ کر کے۔ تو آپس میں کسی بات پر بابا گلاب شاہ بادشاہ کی اور بلدیو سنگھ کی کسی بات پر کوئی تکرار ہوئی، آپ نے اٹھے اور غصے سے ایک آسا ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے دریا میں زور سے مارا اور انہوں نے کہا کہ آج غیرت کھائیں، آج میرے بابے دی قبراں ایتھے رہنیاں نہیں چاہیے۔ تو وہ نالا بتاڑ اس وقت چڑھا اور اس نے وہ قبور کو وہاں سے کاٹا اور وہ دریا اس کو لے کر وہ دریا اس جگہ پر بیچ نالے کے آیا، یہاں پر ان کے پھر تب یہ مزار دریا کے بیچ میں ہے۔ یہ کہ اس نے نہ کسی کی زمین رکھی نہ راجہ کی رکھی، اس نے اپنے دل کے اندر ان کے مزار رکھے۔ تو یہ اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری یہ ہے۔ تو اسی طرح راجوری کا راجہ تھا اگر خان، اس کی بھی اولاد نہیں ہوتی تھی، رانی مولی۔ جب آپ بابا پونچھ سے جب شادرہ آئے، شادرہ کو پہلے ہمارے پاس جو ریکارڈ میں ہے اس کو سائیں درہ کہتے تھے لوگ، شادرہ اس کا نام بہت بعد میں ہوا، اس کو سائیں درہ کہتے تھے۔ وہ اس حوالے سے تھے کہ اس جنگل میں ایک سائیں آ کر آباد ہوا ہے۔ تو راجوری کے جو لوگ تھے وہ پرانے لوگ بہت سے مائگریٹ ہوئے ہیں، تو وہ اس باتوں کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سائیں آ کر ادھر آباد ہوا ہے۔ تو وہاں پر رانی مولی جو تھی اگر خان کی جو بیوی تھی، وہ ان کے پاس آئی کہ میری اولاد نہیں ہے تو آپ دعا کریں۔ تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن وہ اپنے فقیروں کا، ان اولیاء کرام کا بھرم رکھتی ہے اور وہ مانگتے ہیں اور رب عطا کر دیتا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی کرامات ہیں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں یہ جو سنترے کا درخت ہے بڑا مشہور آپ کا، یہ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس کا کہ بابا بیٹھے تھے، لکڑیاں جلا رہے تھے، جل نہیں رہی تھی،
آپ نے ایک لکڑی اٹھا کے زور سے زمین پر لگائی، آپ نے کہا جا جلنی نہیں تو پھلنی رہے۔ بے شک، تو بے شک۔ اس وقت یہ آپ کو بتاؤں کہ جو راجہ بلدیو سنگھ تھا، آئی تھنک بلدیو سنگھ تھا، تو وہ یہاں پر آیا تو اصل میں بابا گلاب شاہ بادشاہ اور بلدیو سنگھ کی آپس میں دوستی بھی بہت تھی، کیونکہ وہ بھی بہت اچھا گھوڑ سوار تھا اور میرے پردادا جو گلاب شاہ بادشاہ ہیں وہ بھی بہت اچھے گھوڑ سوار تھے۔ تو اس دور میں کہیں پونچھ میں کوئی میلہ وغیرہ ہوتا تھا تو وہاں ان کے گھوڑے مقابلے میں بھاگتے تھے۔ تو ہمارا جو بیسیکلی جو کشمیر میں جو کاروبار تھا یا بزنس تھا وہ ہارس بریڈ فارم کا تھا۔ ہمارے وہاں پہ ہارس بریڈ فارم تھے اور بہت اعلیٰ نسلوں کے بہت اچھے گھوڑے جو ٹیریاں پہ انہوں نے پہلے پونچھ میں بھی ان کا فارم تھا اور ٹیریا میں بھی ان کا فارم تھا۔ اس دور کی بات ہے یہ، آپ کو راجہ موتی سنگھ اور بلدیو سنگھ کے اور رنبیر سنگھ کے ٹائم کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس دور میں ہمارا بیسیکلی وہاں پر جو کاروبار تھا بابا کا وہ یہ تھا۔ تو اس نے آ کے کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈنڈا لگا تھا جو وہاں پہ، تو اس نے آ کے گھوڑوں کو شراب پلائی اور اس کے ساتھ باندھا، کیونکہ بابا گلاب شاہ بادشاہ نے کہا تھا کہ میرے دادا نے یہ وصیت کی تھی کہ میری اولاد میں سے میرا ایک بیٹا میری اس جگہ کا وارث ہوگا جو آ کے اس کو اپنے ہاتھوں سے نکالے گا۔ تو اس نے ان گھوڑوں کو شراب پلا کر اس کے ساتھ باندھا، لیکن وہ گھوڑے اس کو نکال نہیں سکے، ان کو جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی۔ تو وہ ابھی درخت بن گیا۔ مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ اب تو سائنس صاحب وہ درخت بن گیا ہے، تو اب آپ وہ درخت کیسے اکھیڑیں گے؟ تو میں نے کہا درخت تو شاید اکھڑے، لیکن یہ بے موسم جو پھل ہے یہ بے موسم نہیں لگے گا، یہ اپنے موسم سے لگے گا۔ تو یہ ان بزرگوں کی کرامات تھی۔ اور وہ درخت ابھی بھی جو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں نا، تو میں نے تو اس طرح ظاہر سے نہیں دیکھا، لیکن ابھی بھی وہ نیچے سے خشک لکڑی ہی ہوگا۔ وہ درخت اوپر پھل ہے، نیچے سے وہ خشک ہی ہوگا اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اس کی کوئی ایسی پکچر بنائیں اور اس کو مجھے بھی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آج بھی اسی لکڑی کی طرح ہوگا اور اس کے انہوں نے کی ہے اور بھی، لیکن یہ وہ درخت اور اس لکڑی کی اصل حقیقت یہ ہے۔ اور ڈنا شاہ ستار کا جو واقعہ ہے وہ بابا شیر علی شاہ سے منسوب ہے۔ اور مکھیالہ شریف ادھر ایک جگہ ہے حویلی میں، وہاں پہ مزار ہے بابا شیر علی شاہ کا۔ حویلی کے پہنچ کے کچھ لوگ اگر دیکھ رہے ہوئے تو میری بات سے اتفاق کریں گے۔ بابا شیر علی شاہ نے 25 سے 30 سال شادرہ شریف میں، جسے آپ شادرہ شریف کہتے ہیں، وہاں پر بابا کے ساتھ عبادت اور ریاضت کی۔ آپ کے حکم سے وہ مکھیالہ چلے گئے۔ جب مکھیالہ چلے گئے تو وہاں سے ایک دن ملنے کے لیے آئے بابا کو۔ آپ بابا ٹیریاں ہے اور جو ڈنا شاہ ستار ہے وہ اوپر کی طرف ہے، کہیں پہاڑی کی سی والی سائڈ پر ہے۔ آپ وہاں پہ نا ایک مسافروں کے لیے ایک مسجد بنوا رہے تھے اور پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ تو آپ کو روحانیت ہوتی ہے، اولیاء کرام کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے اور مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا اس وقت میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے تو میں کیسے شیر علی کو ملنے کے لیے آگے تک جاؤں اس کے استقبال کے لیے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو وہ پہاڑ کا وہ حصہ وہاں سے سرکا اور اس مسجد کے اوپر آ گیا۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ تم اپنی جگہ سے چلو، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی گھوڑا ہو تو میں آگے چلا جاؤں اس پہ بیٹھ۔ تو اتنی دیر میں بابا شیر علی شاہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے شیر کی سواری پہ تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا جس سے وہ شیر کو چلاتے تھے۔ تو آتے ساتھ انہوں نے آپ کو ہاتھوں کو چوما اور انہوں نے کہا کہ حیدر بادشاہ آج مجھے آپ اپنا مرید کر لیں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کو اپنا مرید نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا میں تو جاندار چلا کے لایا ہوں، آپ تو بے جان چلا دی آپ نے۔
تو اللہ کے ہاں آپ کا مقام مجھ سے بہت اونچا ہے. تو ایسی، اور بابا کے ایک بیٹے مبارک علی بادشاہ نے دیوار چلا دی تھی پونچھ میں. تو ایسی ان اولیاء کرام کے ایسی بہت ساری کرامات. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پونچھ میں خشک سالی ہوتی تھی، اور اس خشک سالی سے شہر میں آگ لگ جاتی تھی فصلوں کو. راجہ موتی سنگھ بابا حیدر علی بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے شہر میں خشک سالی ہو جاتی ہے، فصلوں کو آگ لگ جاتی ہے، اور اس آگ سے میرے شہر میں قحط پڑ جاتا ہے. تو آپ اس وقت نالا بتاڑ کے پاس چلا کاٹ رہے تھے، عبادت میں تھے. آپ اٹھے اور آپ نے پانی کا ایک پیالہ بھرا اور ہوا میں پھینکا. آپ نے کہا جاؤ مہاراجا، آج کے بعد تمہارے شہر میں کبھی خشک سالی نہیں ہوگی، کبھی فصلوں کو آگ نہیں لگے گی، اور کبھی قحط نہیں پڑے گا. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے پاس سینہ بہ سینہ موجود ہیں، اور بہت سی باتیں جو میں نے یہاں کی کتابوں میں پڑھا ہے، جو یہاں پر بابا کی تاریخ لکھی گئی ہے، اور وہ بالکل اپوزٹ ہے وہ جو لکھا ہے. بالکل. کمنٹ میں بھی لوگ کافی سارے لکھ بول گے. مجھے جاوید فنشی تھے، وہ بھی بول رہے تھے یہ ٹھیک فرما رہے. سب چیزیں جو لوگ ان چیزوں کے یا جنہوں نے یا جن کے بزرگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں سنی ہیں تو وہ تو سمجھتے ہیں. تو ہم تو آپ نے کچھ چیزیں وہ بولی ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بابا کی جو پیدائش ہے وہ 1750 کی ہے. 1765 میں آپ کالا بان پہنچے، 10 سال آپ کالا بن رہے. 1780 میں آپ 75 میں 1775 یعنی 1775 میں آپ سنائی کے مقام پر پہنچے. اور آپ کے ساتھ آپ کا وہ جو جن تھا جو کالا بند سے آپ کا بہت زیادہ عقیدت مند ہوا تھا، آج بھی اس کی نسل کے جو جنات ہیں وہ بابا کے درگاہ پر حفاظت پہ معمور ہیں. آج بھی وہی لوگ حفاظت کرتے ہیں، اسی جنات کی نسل ہے جو وہاں پر حفاظت کرتی ہے، اور ارد گرد کے سارے ماحول کو وہ بالکل اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ بھی وہی لوگ وہی چیزیں ہیں جو یہاں پر بھی ہماری اسی طرح حفاظت کرتی ہیں. بہت سے دشمن بھی ہیں، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ عداوت بھی رکھتے ہیں، تو یہی چیزیں ہیں جو ان کی ہیں جو حفاظت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو 1775 میں آپ سنائی آئے. 1780 میں آپ کی شادی ہوئی وزیرنی صاحبہ سے، میاں مصری رحمۃ اللہ علیہ کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ. آپ کو تحفے میں میاں مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ ساری زمین ٹیریاں والی آپ کو لکھ کر دے دی. یہ آپ کے داماد تھے، آپ کے انہوں نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا، داماد نہیں بنایا، ان کا بیٹا نہیں تھا. تو یہ جو زمین ہے یہ ساری میاں مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بابا حیدر بادشاہ کو لکھ کر دی تھی. پھر آپ نے 1780 اور مطلب 1800 سم تھنگ کچھ ٹائم میں 1810 میں یا 15 میں آپ نے خانقاہ اعلیٰ پیر والا تکیہ آپ نے بنایا تھا. وہاں پر آپ کی اولاد وہیں پر تقسیم ہو گئی. زیادہ شہر کا ایریا تھا وہاں پر، اور یہ جنگل تھے. ٹیریاں جو تھا یہ جنگل تھا اس وقت، شادرہ بھی جنگل تھا. یہاں پہ تو کوئی بہت کم لوگ تھے، لیکن ہمیں جو کہا جاتا ہے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جموں سے پونچھ کے دوسری پارٹیشن کے دوسری سائڈ سے بھی لوگ، اور کشمیر کے اور انڈیا سے لوگ جو آتے تھے وہ اعلیٰ پیر ہی آتے تھے، کیونکہ وہ شہر کے بیچ میں تکیہ تھا، اور شہر کا سب سے بڑا تکیہ تھا وہ اس وقت بھی اعلیٰ پیر اسے کہتے تھے. بابا سائیں حیدر علی بادشاہ نے وہ تکیہ بنایا تھا اپنا، اور وہیں پر آپ کے پھر بیٹے سوار علی بادشاہ، باقی اولاد بھی آپ کی وہیں پر ہے. وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی میں بابا نے ہمیشہ اپنا بابا کا وصال جو ہوا، میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں، 24 نومبر 1852 میں بابا کا وصال ہوا تھا. اور 24 نومبر کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں ابھی آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 10 محرم بنتا ہے، 24 نومبر.
1852 में वो 10 मुहर्रम बनता है जिस दिन बाबा का वसाल हुआ था। 9 और 10 मुहर्रम की जो न्याज थी बाबा खुद अपने सामने बनवाते थे अपनी जिंदगी में। अच्छा। और जो बाबा से मंसूब कुछ करामात इन्होंने किताबों में लिखी हैं, वो बुनियादी तौर पर बरी सरकार की, बरी इमाम की करामात हैं। वो उनकी जिंदगी की बातें हैं कि वो खेत जो थे वो बकरियां खा गई थी आपकी, और आप आए और आपके वालिद साहब को जिम्मेदार ने शिकायत लगाई, तो जो उसने कहा कहाँ गए, तो वो बाहर देखे। तो ये सारी करामात बुनियादी तौर पर बरी इमाम की है। बरी इमाम से हमारा क्या रिश्ता है, आज मैं ये भी आप लोगों को बताऊं। जो सरकार बरी इमाम है, बाबा से 5वीं पुश्त पीछे चले जाए, यानी कि बाबा के 5वीं पुश्त पीछे जाएंगे तो हजरत दूदा शाह हकानी है जिनका मजार है दानगली में। वो और बरी सरकार आपस में दोस्त थे।